آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ساری رات قیام فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارکہ متفرق ہو جاندیاں نے، سج جاندیاں نے، حتیٰ کہ پھٹن تک آ جاندیاں نے۔ پھر کی ہوتا ہے، پھر ساری رات جاگن کا حکم دینے والے اللہ رب العالمین خود ہی اپنے محبوب کی یہ مشقت برداشت نہ کر سکا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیات بینات نازل فرما دیتیاں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ارشاد فرمایا اے جھرمٹ مارن والے، قم الا قلیلا، قیام فرمایا کرو مگر تھوڑا قیام فرمایا کرو۔ نصفہ اے معبود ادھی رات قیام فرما لیا کرو۔ ابھی کچھ منہ قلیلا، یا اس نے نالو تھوڑا لیا کم کر لو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس نے نالو کچھ زیادہ فرما لو۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن پاک خوب ٹھہر کے تلاوت فرمایا۔ جدو آیات بینات نازل ہوئیاں کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا مولا وہ ساری رات دا جاگنا تے معاف ہو گیا، ساری رات دی بیداری تے معاف ہو گئی، لیکن جدو امت دے گناہ یاد آتے نے کہ مولا اس وقت نیند نہیں آتی۔ اللہ بخار امت صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ساڈے بالا کوٹی ملک دی سیر فرما لو تاکہ تانوں معلوم ہو جاوے تہاڈی امت دے گناہ زیادہ نے یا کہ ساری رحمت دے دریا زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اج بخش دیاں گناہگاراں نوں اتے آسی اوگن ہاراں نوں امت دے گناہاں دے دفتر تے دستخط کروا جا چپ کر کے اے محبوب ہن ساری خدائی سو گئی ہے ہن عرش تے آ جا چپ کر۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج شریف کرائی۔ اگلی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روز ازل تو ہی روز محشر دے وچ ساری مخلوق دا شفیع منتخب فرمایا، شفاعت کرنے والا بنایا، اور قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوئے گا، ہر ایک تے خوف تاری ہوئے گا، کسے دا حال معلوم کرن دی ہمت نہیں ہوئے گی، ہر ایک اپنے اپنے حال دے وچ مشغول ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بلا کے درجات بحث اور درکات جہنم دکھائے، عجائبات قدرت دکھائے، تاکہ قیامت والے دن محبوب تے خوف داشتہ ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوئے۔ بلا خوف و خطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاراں کی سفارش فرما۔ اس سے واسطے محترم قیامت والے دن سارے لوگ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تے صرف اور صرف امتی امتی بھی الفاظ جاری ہو۔ قربان جائیے امتی امتی لب پہ جاری رہا، ایسے غمخوار امت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف دی علماء کرام نے یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ملائکہ مقربین کو ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اپنا نائب بنانے والا ہوں، تے فرشتے نے عرض کیتا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے عرض کرتے نے مولا تو ایسے نو خلیفہ بناوے گا جیڑا کہ زمین تے خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلاوے گا، اپنے مقاصد کی خاطر دوسرے دے خون دے نال اپنے حق رنگین کرے گا۔ مولا
کیا اسی تیری تسبیح و تعلیل دے واسطے فرشتیاں دی تعداد تھوڑی ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتیوں میں جاننا ہاں تسی نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتیوں تہاڈی نظر صرف اور صرف فسادیاں تے ہے، خون ریزیاں کرنے والے تے ہے، میری نظر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے، میں انہاں دے وچ اپنا محبوب مبعوث فرماواں گا جنہاں دی خاطر کائنات عالم واضح وجود دے وچ آئی ہے، جنہاں دی خاطر 14 طبق بنائے گئے نے، میں انہاں دے وچ اپنا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرماواں۔ فرشتہ نے جدو حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی سنا تے دیدار تے مشتاق ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کی مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب نو آسمانہ تے بلا تاکہ اسی بھی اس کی زیارت و مستفید ہو سکی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب آؤ آسمان والے عرش والے نو بھی اپنے جمال دل فریب کا نظارہ کراؤ۔ صدا بلند ہوئی، اج کی رات وہ رات ہے جس رات دے وچ سارے انبیاء اور آسمان والے نو محبوب دا دیدار کرایا جانا، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بہنا ہے بدیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نو معراج شریف دا شرف عنایت فرمایا۔ اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے 4 وزیر نے، 2 آسمانہ دے وچ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور فرمایا 2 زمین تے میرے وزیر نے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے 2 صوبے نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہون آسمان دے صوبے دی بھی سیر فرما لو، آسمان دے صوبے دا بھی دورہ فرما لو۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج شریف دا شرف عنایت فرمایا ہے۔ اگے علماء حق نے اس دی حکمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، لیکن اس خالق و مالک نو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تسی بھی انہاں دی طرح ہی میری توحید کا اعلان کرتے رہو کہ پھر تہاڈے تے انہاں دے وچ خصوصیت کی ہوے گی؟ اے محبوب تسی تے امام الانبیاء ہو، تسی تے میرے محبوب ہو، پھر محبوب تو پردہ کون کرے؟ آ محبوب میں دیکھ کے میری توحید دے ڈر کے بجا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نو معراج شریف کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ اگے علماء حق نے اس دی حکمت بیان فرمائی ہے کہ قاعدہ یہ ہے جدو بادشاہ مجازی کسی نو اپنی محبت کے نال مخصوص کرتا ہے کہ اس کو اپنی سلطنت کے خزائن و دفائن دکھلا کے اس کو اپنی سلطنت کا مالک و مختار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت کے نال مخصوص فرمایا ہے کہ سب تو پہلے حضور علیہ السلام کو زمین کے خزائن و دفائن دکھلائے گئے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے واسطے ساری زمین سمیٹ دیتی گئی حتیٰ کہ میں اس کے مسارف و مہارت کو دیکھ لیا۔ جب حضور علیہ السلام کو زمین کے خزائن و دفائن دکھلا دیتے گئے تو پھر انہاں دی چابیاں آقا علیہ السلام کو عنایت فرما کے زمین کے خزانے کا مالک و مختار بنا دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح خزائن الارض کہ مینوں زمین کے خزانے کی چابیاں عطا فرمایا گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب زمین کے خزائن و دفائن دکھلا کے اس کی چابی عنایت فرما کے مالک و مختار بنا دیتا گیا تے آسمانہ کے خزانے باقی سن۔
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانہ تے بلا کے آسمان دے خزانوں دا فیل دکھلا کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دست اقدس دے وچ آسمانہ دیا چابیاں بھی عنایت فرما دی. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو محترم معراج شریف دا شرف عنایت فرمایا. اگے علماء حق ہوں اس لیے اس کی حکمت بیان فرما دے کہ معراج شریف حضور علیہ السلام کو اس واسطے کرایا گیا تاکہ آپ دی بزرگی آسمان والے اور زمین والے تے ظاہر فرما دی جائے. آسمان والے نے زمین والے دے وچ سب تو زیادہ بزرگ انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے. اس واسطے معراج دی رات مسجد اقصی شریف دے وچ حضور علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام دے امام بنے کہ آپ کی بزرگی زمین والا تے ظاہر فرما دی. سبحان اللہ. اور آسمانہ دے وچ بیت المعمور دے وچ فرشتیاں دے امام بنے کیونکہ آسمانی مخلوق دے وچ فرشتے سب تو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں. بیت المعمور دے وچ فرشتیاں دے امام بنے نے تے حضور علیہ السلام دی بزرگی آسمان والا دے وچ ظاہر فرما دی. اس واسطے آقا علیہ السلام نو معراج شریف دا شرف عنایت فرمایا گیا. تو میرے بھائی بڑے احترام بزرگوں دوستو اگے علماء حق ہوں اس کی حکمت بیان فرما دے کہ آسمان دے فرشتیاں دے وچ چند مسائل تے بحث و تکرار ہو گیا سی اور اس بحث مناظرہ نو 4 لاکھ سال گزر گئے سن کہ یہ مناظرہ ختم نہ ہویا کسے تو کوئی شافی جواب نہ بن سکا. اتنے دے وچ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دنیا دے وچ ظہور ہویا. ملائکہ مقربین نے آقا علیہ السلام کا شورا سنا تے بارگاہ خداوندی دے وچ عرض کیتی مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آسمان تے بلا تاکہ ساڈے مسائل دا حل فرما دے. حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کی رات آسمان تے بلایا تاکہ ملائکہ مقربین کی مشکل حل ہو جائے. اس واسطے حضور علیہ السلام کو معراج شریف کا شرف عنایت فرمایا گیا. اگے علماء حق نے اس لیے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا کہ اس وقت انہاں دا آپس دے وچ مناظرہ ہویا. زمین کہنے لگی اے آسمان میں تیرے نالوں بہتر ہاں کہ میرے تے اشجار انہار اسمار وحوش و طیور چرند پرند جن و انس رنگ رنگ دے پھولوں دے نال مینوں مزین کیتا گیا. اس واسطے اے آسمان میں تیرے نالوں بہتر ہاں. آسمان بولا کہنے لگا اے زمین میں تیرے نالوں بہتر ہاں کہ میرے تے چاند سورج ستارے لوح کرسی عرش قلم یہ ساری چیزیں میرے تے موجود نے. جنت دوزخ میرے تے موجود ہے. حور و غلمان دے نال مینوں مزین کیتا گیا. اس واسطے اے زمین میں تیرے نالوں بہتر ہاں. زمین بولی کہنے لگی آسمان میں تیرے نالوں بہتر ہاں کہ میرے تے بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ شریف ہے جس کا انبیاء صلحاء مسلمین طواف کرنے نے اس کی زیارت کرنے. آسمان کہنے لگا اے زمین میں تیرے نالوں بہتر ہاں کہ میرے تے بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرنے نے اور میرے تے جنت ہے جس دے وچ انبیاء صلحاء شہداء دیا روح رہندیاں نے اور قیامت تو بعد سب اس دے وچ رہیں گے. زمین کہنے لگی آسمان میں پھر بھی تیرے نالوں بہتر ہاں کہ میرے تے اس جنت کا مالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جی جنت تیرے تے ہے. میرے تے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروز ہے جنہیں اس جنت کا مالک ہے. اس وقت آسمان خاموش ہو گیا. بارگاہ خداوندی دے وچ عرض کی تھی مولا میں مناظرہ ہار گیا. مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمان تے بلا تاکہ وہ اپنا قدم مبارک میرے تے رکھے اور میں زمین کے مقابلے دے شرمندہ نہ ہو سکا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمان تے بلا کے آسمان کی دعا نو شرف قبولیت نال نوازا. اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف عنایت فرمایا. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض
منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کہ اے رسول نے اسانے بعضیاں نوں بعض تے فضیلت دیتی ہے. کوئی انہاں دے وچوں او نے جنہاں دے نال اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کوئی وہ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجے بلندیاں عطا فرمائیاں نے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. محترم یہ اشعار بھی کسی مبالغے کی بنا پہ نہیں کہے گئے بلکہ حدیث سے مبارکہ شاید ہے. صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین انبیاء سابقین کا ذکر خیر کر رہے تھے. ایک صحابی بولے, کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام بڑی شان والے نبی نے. دوسرے بولے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے شان والے نبی نے. اگلے صحابی بولے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے شان والے نبی نے. اگلے صحابی بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی نے. اگلے صحابی بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے نبی نے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ پاک کی اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. اتنے دیر صحابہ کے حضور علیہ السلام نے اپنا ظہور فرما دیتا ہے. ارشاد فرمایا, صحابہ میں تمہاری گفتگو سنا ہے, تو سچ کہا ہے, آدم علیہ السلام بڑے شان والے نبی نے.